اسلام تیری نام بچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. سب سے پہلے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں. امیر اہل سنت دامت برکات ملاری کے بذریعہ ٹیلی فون تعزیت. باب المدینہ کراچی کے علاقے نیو کراچی میں مجلس مکتوبات و تعویذات افطاریہ کے تحت غمخوار اجتماع کا سلسلہ. رکن شورا کا فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں قائم دار المدینہ کا دورہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے کثیر اسلامی بھائیوں کا 30 دن کے مدنی قافلوں میں سفر. نگران پاک حسنی کابینہ کا فیضان مدینہ میاں والی میں جاری مدنی تربیتی کورس کا دورہ. مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ایک رکن قومی اسمبلی سے ملاقات. فیضان مدینہ ممبئی ہند میں خصوصی اسلامی بھائیوں کے درمیان تربیتی اجتماع. 29 مئی کو ہونے والے وکلا اجتماع کی تیاریوں کا سلسلہ اور نگران صدیقی کابینہ کی وکلا سے ملاقات. اور آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکات ملعالی نے بذریعہ ٹیلی فون ایک اسلامی بھائی کی والدہ کے انتقال پر ان سے تعزیت فرماتے ہوئے مرحومہ کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی. نیز لواحقین کو مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا. الیاس قادری. وعلیکم السلام. ہاں جی والدہ جی خبر کی نکلے تعزیت کا قدم روزی رابط اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کے ذریعے کے رحمت کرے، جنت الفردوس میں پیارے حبیب کے پڑوسی سے کرے، مغفرت کرے، مدنی صبر بھی. والد صاحب کے بتائیں گے سلام پوجا ملا. ہاں 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 جی جی ہاں ضرور انشاءاللہ. کن دن میں کرایا جو مشہور ہوا کہ رات جی میں مغربہ سے گھر یا آؤ قریب یا کن دن میں مناسب ہے عوام کی سہولت سے انشاءاللہ ان نمبر سے کریے. الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی کے علاقے نیو کراچی میں مجلس مکتوبات و تعویذات افطاریہ کے تحت غمخواری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی. اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سنت و برا بیان فرماتے ہوئے شرکاء کو دنیاوی زندگی پر آنے والے مصائب و تکالیف پر صبر کرنے کا ذہن دیا. بیان کے بعد صلاۃ الحاجات ادا کی گئی اور دعا کا سلسلہ ہوا. آخر میں مختلف مسائل کے حل کے لیے فی سبیل اللہ عز و جل تعویذات افطاریہ دیے گئے اور ہاتھوں ہاتھ استخارہ بھی کیا گیا. اور کیے پہ پشیمان
کر دے ہم کو اپنی الفت شانے کے امت چلے پرچم طیبی یا نبی 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 ہم نہ اغیار کے راستوں پر چلے آپ کی پیروی سارے مل کے کریں. الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے کثیر اسلامی بھائیوں نے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا. روانگی سے قبل مبلغ دعوت اسلامی و نگران افطاری کابینہ نے عاشقان رسول کی تربیت فرمائی اور انہیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. ظاہر ہے کہ آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور نیک اعمال اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں، تو آپ کو بھی سفر کے دوران کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ میں نیک عمل کروں تاکہ اپنے پاک پروردگار کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. تو اب ظاہر ہے کہ جب ہمارا مقصد اصل اللہ کی رضا ہے تو اس کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں. تو ہمیں جس طرح مال کمانے والا ہے زیادہ سے زیادہ وقت دیتا ہے، تو اس طرح سفر کے دوران ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا وقت دیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اجر ہے کہ آپ سفر کر ہی رہے ہیں، آپ کا زیادہ وقت مسجد میں گزرے گا. صرف اللہ کے دورہ بر نیکی کی دعوت یا انفرادی کوشش کے لیے باہر جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کا زیادہ وقت مسجد میں گزرے گا. تو مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ نہ، اس طرح مدنی قافلے کی نیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں تربیت گاہ پر، تو یہ نیتیں بھی کر لیں اور اس پر عمل کرنے کا بھی سے ارادہ بھی کر لیں اور وہاں جا کر اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں. تو جب ہمارا زیادہ وقت مسجد میں گزرے گا تو ہم کوشش کریں کہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں قائم دارالمدینہ کے طلباء کے درمیان ہونے والے امتحانات کے دوران مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا نے دارالمدینہ کے مختلف دراجات کا دورہ فرمایا. اس دوران رکن شورا نے طلباء کو دوران تعلیم روزانہ پابندی کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کا ذہن دیا اور اس حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حفاظ سے متعلق فرمان کو بیان کیا کہ تمام حفاظ کم از کم روزانہ ایک منزل تلاوت کریں. نیز اس حوالے سے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کے روزانہ تلاوت قرآن کرنے کی عادت کو بیان فرمایا. ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے. مبلغ دعوت اسلام و نگران پاک حسنی کابینہ نے فیضان مدینہ میاں والی میں جاری مدنی تربیتی کورس کا دورہ فرمایا، جہاں انہوں نے شرکاء سے ملاقات کے دوران اچھی اچھی نیتیں بیان کرتے ہوئے انہیں مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے مدنی حلیہ اپنانے کی ترغیب دلائی. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت
اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔ انشاءاللہ عز و جل عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 29 مئی بروز اتوار کو وکلاء اجتماع ہوگا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد ابن عطاری سلمہ الباری سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں ذمہ دار اسلامی بھائی وکلاء سے ملاقات کر کے ان کو اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران صدیقی کابینہ نے ضیاء کوٹ میں مختلف وکلاء سے ملاقات کی اور انہیں 29 مئی کو ہونے والے وکلاء اجتماع کی دعوت پیش کی۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، گھڑی ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر۔ اس کے علاوہ وکلاء اسلامی بھائیوں نے اپنی نیتوں کا اظہار کرتے ہوئے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے۔ آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ نام سید عطاری ہے اور میں پروفیشنل وکیل ہوں، سیالکوٹ ڈسٹرکٹ بار پریکٹس کرتا ہوں، اور الحمدللہ آج ہمیں دعوت اسلامی، چونکہ ہم برسوں سے دعوت اسلامی کو جانتے ہیں، اور الحمدللہ مدنی چینل کی جو کاوشیں ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس پرفتح دور میں بھی حق و صداقت کی ایک آواز ہے۔ اوریجنل دین جو ہے ہمارے گھروں میں دعوت اسلامی کے مدنی چینل کی وساطت سے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ مدنی چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ آج اسی سلسلے میں ہمیں بھی دعوت دی گئی ہے، جو کہ 29 کو شعبہ وکالت کے متعلق نگران شورا حاجی عمران عطاری صاحب کا جو بیان ہے، اس کو اجتماعی طور پر وکلاء اکٹھے ہو کے سنیں۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ عز و جل 29 کو ہم اپنے دوستوں سے، اور جتنے چونکہ ہمارا ایک وکلاء کے اندر ایک آلریڈی گروپ بھی ہے، ہم ان کو بھی سارے دوست اکٹھے ہوں گے، پوری بار کو دعوت دیں گے کہ 29 کو ہم اکٹھے ہو کے نگرانی شورا کا جو وکلاء کے متعلق بیان رلے ہو رہا ہے ان کو انشاءاللہ لائیو سنیں۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا تمام وکلاء سے اور تمام بار ایسوسیشنوں سے کہ وہ بھی اس نیک کام کو، بلکہ اس میں ہمارا ہی بھلا ہے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے لائرز کے معاملات کو جو نگران شورا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ انہوں نے اس شعبہ کے متعلق جو ہے سوچا ہے اور کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں بھی یہ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جس طرح یہ کاوشیں کر رہا ہے، میں پوری امید ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل ایسا کوئی شعبہ نہیں رہے گا جس کو دعوت اسلامی احسن اور خوش اسلوبی سے نہ صرف اس کا سلوشن دے گی، بلکہ انشاءاللہ عز و جل اس میں زندگی بھی سہل ہوگی۔ حاجی عمران عطاری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے شعبہ سے متعلقہ بیانات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی ہم پر شفقت فرمائی تھی، ہماری ہدایات فرمائی تھی، اب بھی 29 مئی کو شعبہ وکالت سے متعلق اپنا بیان فرما رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم پر شفقت فرماتے رہیں گے اور ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ مدنی مکالمہ ہے، چونکہ خصوصاً وکلاء کے لیے ہے، لیکن میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ حضرت عمران نگران شورا
کا جو بیان ہوتا ہے، جو مدنی مکالمہ ہوتا ہے، وہ نہ صرف کسی مخصوص شعبہ جات کے لیے یا مخصوص شعبے کے اراکین کے لیے مفید ہوتا ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے وہ فائدہ مند ہے۔ میری تمام مدنی چینل کے ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ اس پروگرام کو ضرور ضرور دیکھیں۔ الحمدللہ اس سے آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ اور اینڈ پہ میں اپنا مدنی مقصد بیان کروں گا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مجلس رابطہ کے اسلامی بھائی نے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ایک رکن قومی اسمبلی سے ملاقات کی۔ رکن قومی اسمبلی نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے توفیل دنیا بھر میں ہونے والے مدنی کاموں کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نواز ہوئے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہا، دیکھیں جی، دعوت اسلامی جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے بات ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور جو کام وہ کر رہے ہیں ان کی سنت کو اجاگر کر رہے ہیں اور سنت کو قائم اور دائم رکھا ہوا ہے تو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ لوگوں کی ایک توجہ کا مرکز کا باعث بنا ہوا، اس لیے کیونکہ روحانی اجتماع ہوتا ہے، روحانی گفتگو ہوتی ہے، اور وقتی طور کے اوپر دنیا سے دور ایک ایسے مقام پہ بندہ پہنچتا ہے جہاں پہ اپنی روح کو تسکین مل سکتی ہے۔ تو اس کے لیے تو پورا پاکستان کا جو مسلمان ہے وہ دعا گو ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان اجتماعات کو اٹینڈ کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہماری زندگی کا مقصد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کی پیروی ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب پوری دنیا کے اندر جو مسلمان موجود ہے اور خاص طور پر پاکستانی موجود ہے، جب آپ کے چینل کے ذریعے وہ روح پرور مناظر اور وہ روح پرور گفتگو جو ہے وہ ان تک پہنچتی ہے تو لوگوں کے دلوں کی تسکین بھی ہوتی ہے اور روح کی بھی تسکین ہوتی ہے، روح کی صفائی بھی ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار اور ان کی اعمال اور ان کی گفتگو اور ان کی احادیث سے متعلق جو پروگرامات ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں، اور یہ ان کے لیے وہاں دیار خیر میں بیٹھے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے دین سے لگاؤ کا۔ الحمدللہ عز و جل فیضان مدینہ ممبئی ہند میں خصوصی اسلامی بھائی کے درمیان تربیت اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں دیگر اسلامی بھائی کو اشاروں کی زبان اور بریل زبان میں بھی نماز اور وضو کا عملی طریقہ سکھایا گیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ مقبول جہاں میں ہو دعوت اسلامی یا رب، مقبول جہاں میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، مقبول جہاں میں ہو دعوت اسلامی یا رب۔ میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی تیری نور میں بچی ہو